اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ۔ عزیزان محترم، معزز سامعین، سلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ہم تمہیدی گفتگو میں اس آیہ کریمہ کو عنوان بیان قرار دے چکے ہیں، اور اس آیہ کریمہ کے ذیل میں چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، جس کا ترجمہ ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا حق ہے جہاد کرنے کا۔ اور اس ذیل میں ہم نے جناب زینب عالی مقام اور عالی وقار کی حیات طیبہ اور آپ کی کوششوں کو سمجھنے اور پرکھنے کی کوشش کی، جس کی ہم نے تمہیدی گفتگو کی، بہت ہی شروعاتی گفتگو کی، اور ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ایک قائد کی حیثیت سے اور قیادت کی جو آپ نے باغ ڈور سنبھالی اس کی حیثیت سے آپ نے تمام کنبے کے ساتھ کس طرح سے رہنمائی کی، ان کی مدد فرمائی، ان کا ساتھ دیا، جس میں آپ دیکھیں کہ بہت عظیم کام آپ نے یہ انجام دیا کہ آپ نے لوگوں کی دلجوئی کی، صبر کیا، سب کو صبر دلایا، ڈھارس دی، خود اپنے ہوش و حواس کو قابو میں رکھا، اور اس کے بعد اللہ کی شان میں آپ دیکھیں کہ کہیں آپ کو کوئی معاذ اللہ گستاخی ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے گی، جبکہ ہم نے دیکھا کہ کن حالات میں جناب زینب نے اس ذمہ داری کو سنبھالا، اس عہدے کو سنبھالا، اس قیادت کو سنبھالا۔ وہ کسی کے بھی حواس اڑا دینے کے لیے کافی تھا، کسی کے بھی، یعنی آپ بڑے سے بڑی شخصیت کو بھی تصور کر لیں، بڑی سے بڑی ہستی کو تصور کر لیں، لیکن جس حالات میں جناب زینب نے اس قیادت کی ذمہ داری کو اٹھایا، بڑے بڑوں کے پیر اکھڑ جاتے، بڑے بڑوں کے حوصلے اکھڑ جاتے۔ آپ بہت دور جانے کی ضرورت نہیں، آپ آج کے دور میں تصور کر لیں کہ کسی بھی حکومت کے خلاف، آج کے دور کی کسی بھی ملک میں کسی بھی حکومت کے خلاف بولنے کی جرت کرنا، بولنے کا حوصلہ کرنا آسان بات نہیں ہے، اور وہ بھی اس دور میں جب کہ کسی کو قتل کر دینا، حالانکہ یہ آج بھی آپ دیکھیں کہ اتنی مشکل بات نہیں رہ گئی ہے، لیکن اس دور میں جب کسی کو بھی قتل کر دینا، اور وہ بھی اس شخص کے لیے جس نے ابھی بھائی کو، پورے خاندان کو قتل کیا ہے، اس کے لیے جناب زینب یا باقی خاندان کو قتل کر دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی، کوئی مشکل بات نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود آپ کا کھڑا ہونا، آپ کا حوصلہ کرنا، آپ کی عظمت کا اظہار ہے۔ اور ان سخت حالات میں بھی جناب زینب نے ہمت نہیں ہاری اور وہ کار عظیم انجام دیا جو امام حسین کے مقصد کو رہتی دنیا تک قائم رکھے گا انشاءاللہ، یہاں تک کہ امام مہدی دوراں صاحب الزمان علیہ السلام انشاءاللہ ظہور فرمائیں گے اور تمام باغ ڈور کو اپنی ہاتھ میں انشاءاللہ لے لیں گے۔ اور ایک وہ عظیم کام کون سا تھا؟ وہ عظیم کام جناب امام حسین علیہ السلام کے اخبار کا کام تھا۔ آپ دیکھیں ہر بڑی سے بڑی حکومت، چاہے چھوٹی حکومت ہو چاہے بڑی حکومت ہو، ہر حکومت کا اپنا ایک اخبار ہوتا ہے جس کے ذریعے اس کے کیا ایجنڈاز ہیں، اس کا کیا مقصد ہے، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کس طریقے سے حکومت چلانا چاہتے ہیں، یہ ساری چیزوں کو وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔
اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف اخبار بلکہ ٹی وی، سوشل میڈیا، اس ذریعے سے بھی لوگ اپنے مقصد کو اور اپنی باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس وقت واقعہ کربلا رونما ہوا اس وقت نہ تو ٹی وی موجود تھا، نہ اخبار موجود تھے، نہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم موجود تھا، اور کیسے ممکن تھا کہ امام حسین کی اتنی بڑی قربانی، اتنی عظیم قربانی، اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے اور اسے تا قیام قیامت باقی رکھا جائے۔ یہ عظیم ذمہ داری جناب زینب نے اٹھائی، جبکہ اس دور میں کوشش، میں سے پہلے کی گفتگو میں بھی آپ سے یہ بات بیان کر چکی ہوں کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ ایک باغی آیا ہے، باغی نے خروج کیا ہے حکومت کے خلاف اور اس کو قتل کر دیا گیا اور اس کے اہل حرم کو قیدی بنا لیا گیا۔ یہ جناب زینب تھی جنہوں نے بتایا کہ کوئی باغی نہیں تھا بلکہ نواسہ رسول تھا، اللہ کے رسول کا نواسہ تھا جس کو قتل کیا گیا، اور ہم کوئی معمولی قیدی نہیں بلکہ نبی زادیاں ہیں۔ ہم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں، اس خانوادے کی عورتیں ہیں جس کے اس گھر سے ہمارا تعلق ہے، جس کے سامنے رسول آ کر سلام کیا کرتے تھے۔ تو یہ عظیم ذمہ داری ہماری شہزادی، ہماری زینب، آقازادی زینب سلام اللہ علیہا نے انجام دی۔ اب واقعہ کربلا، جیسا کہ ہم اس سے پہلے گفتگو کر چکے، امام حسین کی شہادت ہو گئی۔ شہادت کے بعد خیموں کو تاراج کر دیا گیا، تمام مظالم آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں جو ہوئے، اور اس کے بعد سفر کی تیاری شروع ہوئی۔ اتنے تھکے ہوئے، اتنے اذیت سے گزرے ہوئے اہل حرم، تمام بیویاں نہ صرف جسمانی تھکن بلکہ غمزدہ، انتہائی غمزدہ، اس حالات میں آپ کو قید کیا گیا، سب کو زنجیریں اور رسیوں میں جکڑا گیا۔ سفر اور کوفے اور شام سے پہلے انتہائی سخت حالات سے اہل بیت گزرے، اور وہ کون سے حالات تھے؟ شام غریباں، جس میں جناب زینب نے جس طریقے سے اس رات کو گزارا ہے۔ رات کی تنہائی میں آپ جانتی ہیں کہ لاشیں بے غسل و کفن پڑے ہوئے ہیں، کسی نے غسل نہیں دیا، کسی نے کفن نہیں پہنایا، جن لاشوں کو دفن نہیں کیا گیا۔ اور جب یہ قافلہ روانہ ہوا اس وقت بھی شہدائے کربلا بالخصوص امام حسین بے غسل و کفن پڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول کا نواسہ، زندگی بھر رونے کے لیے یہ جملہ ہی کافی ہے۔ اس کے بعد سفر شروع ہوا۔ کربلا سے کوفے تک کا راستہ کافی طویل ہے، تقریباً 75-76 کلومیٹر کا راستہ ہے، اور یہ راستہ گاڑی سے طے کیا جائے تو کئی گھنٹوں میں اس راستے کو کور کیا جائے گا۔ مگر آپ دیکھیں، اب یہ گفتگو اپنے آپ میں ایک زیر بحث گفتگو ہے کہ اہل حرم کے قافلے کو انہی راستوں سے لے جایا گیا جن سے آج لوگ جایا کرتے ہیں، یا اس وقت کوئی دوسرے راستے موجود تھے یا دوسری سڑکیں موجود تھیں جن سے لے جایا گیا۔ بہرحال چاہے یہی راستے ہوں چاہے دوسرے راستوں سے لے جایا گیا ہو، بہرحال یہ کئی گھنٹوں کا راستہ گاڑی سے ہے۔ لیکن ہمیں ملتا ہے کہ اس راستے کو بہت تیزی سے، بہت عجلت کے ساتھ، بہت جلدی طے کیا گیا، اس لیے کہ اشقیاء کو بڑی جلدی تھی کہ انہیں انعام و اکرام ملے، انہیں نوازا جائے، انہیں ابن زیاد کے ہاتھوں سے تحفے تحائف ملے کہ بھائی اللہ کے رسول کے نواسے کو قتل کیا، انہوں نے کوئی معمولی بات نہیں کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب اسیران آل محمد کا قافلہ کوفے میں داخل ہوا، اس دن ابن زیاد نے شہر میں اعلان کر دیا تھا کہ کوئی بھی شخص آج شہر چھوڑ کر باہر نہیں جائے گا، سب تیار ہوں گے، بازار میں آئیں گے، عید کا ماحول ہوگا، اچھا لباس پہنیں گے، خوشیاں منائی جائیں گی۔ عمر ابن سعد یعنی پسر سعد جس کا نام ہے، یہ قافلے کو لے کر لشکر سمیت، یعنی جس میں سرحائے شہداء بھی موجود تھے، اسیران کربلا بھی موجود تھے، کوفے پہنچا، اور اس نے ابن زیاد کو اپنے پہنچنے کی اطلاع دی تو اس نے سرحائے شہداء کو نوک نیزہ پر چڑھوا کر بلوایا، اور ایسے ہی کیا گیا۔ آگے آگے شہدائے کربلا کے مقدس سر تھے اور پیچھے پیچھے آپ دیکھیں کہ شہزادیاں تھیں، لیکن
اس بات کا خوف تھا، اس بات کا ڈر تھا کہ شاید حکومت کے خلاف بغاوت ہو جائے، شاید لوگ خلاف کھڑے ہو جائیں، اس لیے اس بات کا انتظام کیا گیا کہ کوئی بھی شخص اسلحہ لے کر، یعنی اعلان کر دیا گیا تھا کہ کوئی شخص بھی، زن و مرد میں سے کوئی بھی اسلحہ لے کر باہر نہیں آئے گا، اسلحے کسی کے پاس نہیں ہونے چاہیے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سب لوگ تیار تھے، عید کا لباس پہنے ہوئے، اور اہل حرم کا تباہ کن حال دیکھنے کے لیے تیار تھے۔ لیکن جب یہ قافلہ داخل ہوا تو اس کی جو عظمت اور ہیبت تھی، جناب زینب عالی مقام کا جو وقار تھا، جو آپ کی عظمت کا نور تھا، اور چوتھے امام تھے، ان کو دیکھ کر ان کی تکلیف اور ان کی پریشانی اور ان کی گرفتاری کو دیکھ کر لوگ رونے لگے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ کوفے والوں، تم ہم پر روتے ہو اور گریہ کرتے ہو، تو یہ بتاؤ کہ ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟ اگر تم رو رہے ہو، اگر تم گریہ کر رہے ہو، تو ہمیں کس نے قتل کیا ہے؟ اور آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے، لوگوں کو بلایا گیا تھا کہ تماشا دیکھیں کہ کس طرح سے اہل بیت رسول کو لایا جا رہا ہے، تو لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس موقع پر جناب زینب نے ایک عظیم کارنامہ انجام دیا۔ آپ نے کہا، اے کوفے کے باشندوں، اپنی آنکھیں بند کر لو، کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ نبی زادیاں سربرہنہ ہیں اور تم انہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہو؟ بس جناب زینب کا یہ کہنا تھا کہ اس کے بعد کسی میں جرت نہیں رہی کہ وہ سر اٹھا کر دیکھے۔ یہ جناب زینب کی عظمت تھی۔ اور اس کے بعد جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ دیکھیں کہ آپ نے کہا خاموش ہو جاؤ، جیسے ہی کوفے کے بازار میں آپ نے کہا خاموش ہو جائے، ایک ایسی کیفیت تھی کہ کسی کے منہ سے اب آواز نہیں نکلتی تھی۔ جیسے امام حسین نے کربلا کے میدان میں جب گفتگو کرنی چاہی تھی اور آپ نے ایک اشارہ کیا تھا اور ایسی خاموشی طاری ہوئی کہ مکھیوں کے بھنبھنانے کی بھی آواز سنائی دینے لگی۔ اس وقت تو خود شمر کے ہاتھ میں نہیں تھا کہ پوری فوج کو خاموش کر دے، اس وقت پسر سعد کے ہاتھ میں نہیں تھا کہ اتنی بڑی لشکر کو خاموش کر دے، لیکن امام حسین کے ایک اشارے سے پورا لشکر خاموش ہو گیا۔ تو شریکت الحسین کے بھی بس یہ خاموش ہو جاؤ کہنے سے پورا بازار اس طرح خاموش ہو گیا اور ہمتن گوش ہو کر حسین کی بہن کی آواز کو سننے لگا، امام حسین کی گفتگو کو سننے لگا۔ اور جب آپ نے بولنا شروع کیا، جب آپ نے گفتگو شروع کی، تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مولا کائنات گفتگو کر رہے ہیں، مولا کائنات بول رہے ہیں، آپ کی آواز، آپ کا لب و لہجہ بالکل مولا کائنات سے مل رہا تھا۔ جب یہ میں ابھی آپ کی خدمت میں اس خطبے کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی پڑھوں گی، لیکن جب یہ قافلہ داخل ہوا، اس وقت ملتا ہے کہ ایک شخص تھا جو حج کر کے لوٹ رہا تھا۔ جب وہ کوفے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو رو رہے ہیں، پریشان ہیں، کچھ لوگ ہیں جو خوشیاں منا رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو اچھے اچھے لباس پہنے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کو قیدی بنایا گیا۔ تو وہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ اس نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ملی جلی خوشی اور یہ عید کیا مسئلہ ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس شخص نے جو پوچھنے والا تھا اس کو ایک کونے میں لے کے گیا، اور کونے میں لے جا کر اس نے کہا کہ یہ ہماری بدنصیبی کا دن ہے کہ آج جو تم دیکھ رہے ہو سر، یہ امام حسین کا سر ہے اور امام نواز رسول کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اس جگہ پر بھی ایسے لوگ موجود تھے جو اس بات سے راضی نہیں تھے۔ اس سے میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ جناب زینب کا جو رول تھا اس میں اور آپ کی جو ذمہ داری تھی، وہ آپ نے عظیم ذمہ داری انجام دی۔ آپ صرف قیدی بن کر نہیں آئیں، بلکہ آپ نے امام حسین کے مشن کو اور ان کے مقصد کو واضح کر دیا، جس کو میں اس خطبے کے ذریعے آپ کے سامنے ظاہر کروں گی کہ آپ نے کس طریقے سے ایک عظیم کارنامہ کوفے کے بازار میں، یعنی فتح کا آغاز وہیں سے آپ نے کر دیا۔ اب فرماتی ہیں سب تعریفیں خدا کے لیے ہیں، یعنی آپ تصور کریں کہ کسی کا دل اتنا ٹوٹا ہوا ہو، کوئی اتنا غمزدہ ہو، اور اس کے باوجود اس طرح سے حمد و ثنائے خدا اس کی زبان سے نکلے۔ سب تعریفیں خدا کے لیے، اور درود و سلام میرے باپ نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے طیب و طاہر اور نیک اولاد پر۔ اما بعد، اے اہل کوفہ، اے اہل مکر و دغا، کیا اب تم روتے ہو؟ خدا کرے تمہارے آنسو کبھی خشک نہ ہوں اور تمہاری آہ و فغاں کبھی بند نہ ہو۔ تمہاری مثال اس عورت جیسی ہے جس نے بڑی محنت اور جافشانی سے ایک محکم، ایک مضبوط ڈوری بنائی اور پھر خود ہی اسے کھول دیا اور اپنی محنت پر پانی پھیر دیا۔ تم منافقانہ طور پر ایسی جھوٹی قسمیں کھاتے ہو،
تم نے بہت ہی برے اعمال کا ارتکاب کیا ہے جن کی وجہ سے خداوند عالم تم پر غضبناک ہے، اس لیے تم اس کی ابدی عذاب و عقاب میں گرفتار ہو گئے ہو۔ کیا آپ گریہ و بکا کرتے ہو؟ ہاں بخدا، البتہ تم اس کے سزاوار ہو کہ زیادہ رو اور ہنسو کم۔ تم نے امام علیہ السلام کے قتل کیا اور ان کے اہل حرم کو گرفتار کیا، اور تم اس دھبے کو کبھی دھو نہیں سکتے، اور بھلا تم خاتم نبوت اور معدن رسالت کے سلیل فرزند اور جوانان جنت کے سردار جنگ میں اپنے پشت پناہ، مصیبت میں جائے پناہ اور عالم سنت کے قتل کے الزام سے کیوں کر بری ہو سکتے ہو؟ تمہارے لیے لعنت اور ہلاکت ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ کوئی انسان زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں، اس کا بھتیجا جکڑا ہوا ہے، سرہائے شہداء نوک نیزہ پر بلند ہیں، اور اس کے باوجود جناب زینب اتنا یعنی کہ فصیح و بلیغ خطبہ دے رہی ہیں، بے خوف ہو کر خطبہ دے رہی ہیں کہ آپ تصور کریں کہ کسی کی جرت نہیں ہو سکتی جو جناب زینب نے عمل انجام دیا، کہ ابن زیاد کے سپاہی لگے ہوئے ہیں اور اس طرح سے آپ گفتگو کر رہی ہیں، اور کوفے والوں کو مخاطب کر کے آپ گفتگو کر رہی ہیں۔ لوگ تعجب اور حیرت سے اپنے منہ میں اپنی انگلیاں ڈالے ہوئے تھے اور رو رہے تھے اور گریہ کر رہے تھے جناب زینب کے خطبے کے اوپر۔ اور ایک عمر رسیدہ آدمی کو دیکھا گیا جو کھڑا ہوا رو رہا تھا، اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی، اور وہ اس ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے کہہ رہا تھا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں، تمہارے بزرگ سب بزرگوں سے بہتر، تمہارے جوان سب جوانوں سے بہتر، تمہاری عورتیں تمام عورتوں سے افضل، تمہاری نسل سب نسلوں سے اعلیٰ۔ آپ تصور کیجئے کہ جناب زینب اس عظمت کی مالک تھی، اس بلندی کی مالک تھی کہ آپ نے کوفے کے بازار کو، داخل ہوتے ہی کوفے کے بازار کو فتح کر لیا، جہاں پہ سرہائے شہداء کو نمائش کے طور پر لایا گیا، جہاں بیبیوں کو نمائش کے طور پر لایا گیا تاکہ اپنی فتح کا اظہار کیا جا سکے۔ اس فتح کو جناب زینب نے شکست میں تبدیل کر دیا۔ ابن زیاد، یزید، پسر سعد، شمر سب شکست خوردہ ہو گئے۔ جناب زینب نے اس طرح سے کوفے کے بازار میں خطبہ دیا۔ حوصلہ شکن حالات کو جناب زینب نے کس طرح اپنے حق میں بدل لیا، اور کسی موقع پر آپ بھول ہی نہیں، یعنی جو میں نے شروع میں بات کہی کہ آپ جناب امام حسین کے مقصد کو لوگوں تک پہنچانے والی تھی۔ آپ نے اپنے بھائی کے، یعنی یہ خطبہ تو بہت طویل ہے، میں نے تو آپ کے خدمت میں بہت تھوڑا سا حصہ پیش کیا، آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے یا دوسری جگہوں پہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ خطبہ آپ کو مل جائے گا، اس کو پڑھیں اور دیکھیں تو جناب زینب کی عظمت کا احساس ہوگا، آپ کی بلندی کا احساس ہوگا کہ آپ نے کیا عظیم کارنامہ انجام دیا ہے۔ جہاں بڑے بڑے جاں بازوں کے حوصلے پست ہو جائیں، ہمتیں ٹوٹ جائیں، وہاں جناب زینب ایک مضبوط ارادے کی عورت بن کر، مولائے کائنات کی شبیہ بن کر، مولائے کائنات اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نمائندہ بن کر ہمیں مضبوطی سے ڈٹی ہوئی نظر آتی ہیں۔ لیکن عزاداروں اور زینب سلام اللہ علیہا سے محبت کرنے والوں، آپ تصور کیجئے کہ جناب زینب صرف ایک قائد نہیں ہے، ایک ماں بھی ہے، ایک ایسی ماں جس نے اپنے بچوں پر گریہ نہیں کیا، کبھی آنسو نہیں بہائے۔ شب عاشور امام حسین جب سب خیموں کے نزدیک گئے، سب کی حالات دیکھنے گئے کہ کیا ہو رہا ہے، جناب زینب اپنے بچوں سے گفتگو کر رہی تھی۔ جیسے امام حسین کو داخل ہوتے دیکھا، آپ خاموش ہو گئی، یعنی اپنے بچوں کو تربیت دے رہی تھی کہ کل اپنی جان امام حسین پر تمہیں قربان کر دینی ہے، تمہیں اپنے آپ کو فنا کر دینا ہے امام حسین کے اوپر۔ لیکن جب دوسرا دن نمودار ہوا، روز عاشورہ نمودار ہوا، بچے ہاتھوں کو جوڑ جوڑ کر ماموں کے پاس آتے ہیں کہ آقا مرنے کی اجازت دیجئے، ہمیں قربان ہونے کی اجازت دیجئے۔ تصور کی نگاہ شرط ہے کہ دنیا میں کسی ماموں کے اوپر یہ وقت نہیں پڑا ہوگا کہ اس کے چہیتے بھانجے جناب زینب کے جیسے بیٹے، جناب زینب کے بیٹے اونو محمد
وہ نورانی شخصیتیں، وہ عظیم شخصیتیں، اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہی ہیں کہ مرنے کی اجازت دیجیے۔ کس دل سے امام حسین اجازت دیں؟ جب اجازت نہیں ملی، خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، جناب زینب ایک مرتبہ مخاطب کرتی کہ کیا مجھے شرمندہ کرو گے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کے جنازے آ رہے ہیں اور تم یہاں خیمے میں بیٹھے ہوئے ہو۔ ایک مرتبہ بچوں نے کہا، مادر گرامی ہم تو ماموں سے بہت اجازت مانگ رہے مگر آقا اجازت نہیں دیتے، ہمیں اجازت نہیں دے رہے کہ ہم میدان جنگ میں جائیں۔ جناب زینب فرماتی ہیں کہ آؤ میں تمہیں اجازت دلواتی ہوں، میں تمہیں لے کے چلتی ہوں اور اجازت دلواتی ہوں۔ امام حسین کی خدمت میں آتی ہیں اور کہتی بھیا میرے بچوں کو قربان ہونے کی اجازت دیجیے۔ امام حسین فرماتے اپنے ان گود کے پالوں کو کس طرح سے مرنے کی اجازت دے دوں، جنہیں گودوں میں کھلایا، جنہیں پال پوس کے بڑا کیا ہو، کس دل سے امام حسین انہیں مرنے کی اجازت دے دیں؟ مگر بہت جناب زینب اصرار کرتی ہیں، امام حسین اجازت دیتے ہیں۔ دونوں بھائی گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں جاتے ہیں، شدید جنگ کرتے ہیں، شدید جنگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں آواز دیتے ہیں مولا غلاموں کا سلام قبول کیجئے۔ امام حسین بے قرار ہو جاتے ہیں اور بے قرار ہو کر بھانجوں کی لاشوں پر پہنچتے ہیں، لاشیں اٹھائی اور خیمے میں لے کر آتے ہیں، جناب زینب کے پاس رکھ دیتے ہیں۔ جناب زینب شکر کا سجدہ بجا لاتی ہیں کہ بار الہ تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا، میں نے اپنے بچوں کو حسین پر قربان کر دیا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ امام حسین فرماتے ہیں اے بہن زینب میرے دل پر تمہارے بچے ایک بڑا داغ دے کر چلے گئے، بہت رنج ہے مجھے، بہت افسوس ہے۔ جناب زینب بے قرار ہو جاتی ہیں، بھیا میرے بچوں نے آپ کو کیا داغ دے دیا، کیا اذیت دے دی میرے بچوں نے؟ فرماتے ہیں زینب جب تمہارے بچے میدان جنگ میں گئے تو دشمن نے پوچھا کہ تم کس کے بیٹے ہو، کس قبیلے سے ہو، کس قوم سے ہو، اپنا تعارف کراؤ، تو تمہارے بچوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم زینب کے بیٹے ہیں، ہم حسین کے بھانجے ہیں، ہم علی کے نواسے ہیں، بلکہ یہ کہا کہ بس یہ سمجھ لو کہ ہم حسین کی ایک کنیز کے بیٹے ہیں۔ مگر جب انہوں نے جنگ شروع کی تو فوج پکار کے کہہ رہی تھی کہ تم اپنی زبان سے کہو یا نہ کہو، لیکن ہم سمجھ گئے کہ تم کس کے بیٹے ہو، تم کس کے نواسے ہو، تم کس کے پوتے ہو۔ بس 2 جملے اور آپ کی زحمتوں کو تمام کیا۔ جناب زینب نے اپنے بچوں پر گریہ نہیں کیا۔ یہ وہ شخصیت ہے جناب زینب جن کی نسل آج دنیا میں باقی نہیں ہے۔ 2 بیٹے تھے اور دونوں بیٹوں کو قربان کر دیا۔ جتنا زیادہ ہم آپ کو پرسہ دے سکے وہ کم ہے، اس لیے کہ وہ ماں ہے جو اپنے بچوں پر گریہ کرتی ہوئی نظر نہیں آتی، چاہے کوفے اور شام کے دربار ہو، بازار ہو، زندان ہو، لیکن یہ بہن صرف اپنے بھائی پر گریہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جب شام میں سرہائے شہداء لائے گئے، ایک ایک کا سر آتا رہا، جو بی بی وارث تھی وہ آگے بڑھ کر لیتی رہی۔ 2 سر ایسے تھے جن کا لینے والا کوئی نہیں تھا، تو وہاں موجود خواتین نے پوچھا کہ کیا ان 2 سروں کا کوئی وارث نہیں ہے، کوئی ان کا وارث موجود نہیں ہے؟ جناب زینب آگے بڑھی اور فرماتی ہیں کہ ان بچوں کی وارث میں ہوں، میں ان کی ماں ہوں، مگر میں حسین کا ماتم کر رہی ہوں۔ ارے میرے ماں جایا، ارے اگر اس پر میں گریہ نہیں کروں گی میرے ماں جائے کی تو ماں بھی موجود نہیں ہے، اس لیے میں حسین کا ماتم کر رہی ہوں، میں حسین پر آنسو بہا رہی ہوں۔ اس لیے عزادارو جتنا ہو سکے جناب زینب کو ان کے فرزندوں کا پرسہ دیجئے۔ شہزادی آپ نہیں روئی اپنے بیٹوں کو، ہم آئے ہیں فرش عزا بچھانے، ہم آپ کو آپ کے بیٹوں کا پرسہ دیتے ہیں، جناب اون محمد کا پرسہ قبول فرمائیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔
بار الہ ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما لینا، ہمارے آنسوؤں کو رومال جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں جگہ عنایت فرمانا۔ بار الہ یہ بیماری جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس کو نیست و نابود کر دے۔ بار الہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کر دے، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے۔ بار الہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آوان اور انصار میں شمار فرما۔ تیری بارگاہ میں جو ہاتھ دعاؤں کے لیے بلند ہیں ان کو قبول فرما لے۔ پالنے والے تو ویسا ہی رب ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، ہمیں ویسا بندہ بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔